السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ہم آپ کے لیے لے کر رہے ہیں شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا ربیع الاول کے مہینے کے اوپر بہت ہی خوبصورت بیان۔ نبی علیہ السلام ہمیں ایک آئیڈیل زندگی دے کے گئے ہیں۔ ہم لوگ دین تک پہنچے کیسے ہیں؟ ہم لوگ اسلام میں داخل کیسے ہوئے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہم تک دین کیسے پہنچا؟ ہمارے باپ دادا تک دین کیسے پہنچا؟ کبھی آپ نے اس پر توجہ دی ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا وہ افلاکی پیغام، کون سا پیغام جو نبی علیہ السلام ہمارے سپرد کر گئے کہ دیکھو اس کو اب تم نے آگے پہنچانا ہے۔ اب ہمیں تو پیغام پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ تو بھائی آپس میں دستے گریبان ہیں۔ چلتے چلتے میں فتویٰ تو نہیں دیا کرتا، کوئی مسئلے مسائل میں زیادہ پڑھتے نہیں ہیں ہم لوگ، لیکن ایک مشورہ آپ لوگوں کو ضرور دیتا ہوں۔ دے دوں مشورہ؟ جی دے دینا مشورہ۔ ویسے تو کیونکہ آج کل آپ سارے مفتی ہیں ماشاءاللہ حضرت، کیونکہ آج کل لوکل مفتی بہت ہو گئے۔ لوکل مفتی سمجھتے ہیں؟ نہیں، لوکل مفتی بولتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو جائے تو کیلا بیچنے والا بھی فتویٰ دے رہا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی فتویٰ دے رہے ہیں، انجینئر صاحب بھی فتویٰ، وکیل صاحب کہتے ہیں مجھے پتا ہے اسلام کیا ہے، تمہیں نہیں پتا۔ اچھا، ان سب کیٹیگریوں کو کوئی بڑا کروڑ پتی امیر بن جائے، وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے دین کیا ہے، تمہیں کیا پتا ہوگا۔ متولی صاحب کہتے ہیں ہمیں پتا ہے اسلام کیا ہے۔ اچھا، ان سب کیٹیگری کے لوگوں کو اگر بیمار ہو جائیں تو اماں بولے گی نہیں، ڈاکٹر MBBS ہونا چاہیے، یہ محلے والے چھوٹے ڈاکٹر سے دوائی نہیں لینی، بڑے اسپتال میں جائیں گے، ٹیسٹ کروائیں گے۔ اچھا، موبائل خریدنا ہو اور بولے نہیں نہیں کمپنی کا چاہیے، ڈبہ پیک۔ کار لینی ہو بولے شو روم سے لیں گے، خراب ہو جائے بولے ایجنسی میں ٹھیک کروانے۔ یعنی آپ دین کے معاملے میں ایرے گیروں سے فتویٰ لیتے ہیں، دنیا کی چیزیں ساری کمپنی کی چاہیے، دین ان کو کمپنی کا نہیں چاہیے۔ دین کوئی بھی بتا دے، جس طرح باقی چیزیں اعلیٰ کمپنی کی چاہیے تو دین بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی سے ہی پوچھنا ہوگا، دین کے مالکوں سے ہی پوچھنا ہوگا، ان کے خادموں سے ہی پوچھنا ہوگا کہ دین ہے کیا۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے میری آپ سب سے، میں یہ نہیں کہنے لگا ہوں کہ ایسا کوئی اختلاف ہوگا، لیکن ایک ویسے میرے دل میں اکثر جو بات آتی وہ بس آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، 1000 سال کے جو مولوی گزرے، اس میں سے کسی مولوی نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لے کے کبھی کسی قسم کی کوئی بحث آپس میں نہیں کی ہے۔ ہم کیوں مار کھا رہے ہیں؟ سنو، جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، آدھے بولتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا، آدھے کہتے ہیں نہیں تھا، اور نعوذ باللہ دونوں نبی علیہ السلام کا نام لے کے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا نام لے کے لڑنا، وہ اسلام کے دہانے، اسلام کے سے آپ کو باہر لے کے جا رہا ہے۔ یہ اتنی جرات کہ جن کو استنجا پاک نہیں کرنا آتا وہ بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدود ہیں، کیا نہیں ہیں۔ ایک اچھا ڈاکٹر کون ہوگا؟ کچھ ڈاکٹر بتا دیں گے۔ اچھا انجینئر کون ہوگا؟ انجینئر بتا دیں گے۔ اچھا سیاستدان کون ہوگا؟ سیاستدان بتا دیں گے۔ اچھا مولوی کون ہوگا؟ مولوی بتا دیں گے۔ اور نبی کا کیا مرتبہ ہوتا ہے؟ وہ صرف ایک نبی بتا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام جب ہمارے نبی علیہ السلام آئے، کوئی نبی موجود نہیں تھا، تو یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی۔ اللہ نے کہا ہم بتائیں گے، قرآن میں کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی صاحب خلق عظیم کہا، کبھی رحمت للعالمین کہا۔ اللہ نے کہا ہم بتائیں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی کیا شان ہے۔
ٹھیک ہے علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی کیا حدود ہیں یہ کوئی مولوی طے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مفتی صاحب بیٹھے، پڑھیے بخاری شریف، نبی علیہ السلام نے بدر کی رات میں جب ٹہلنے کے لیے نکلیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نے، چھڑی نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں، چند قدم چلتے، ایک جگہ رکتے اور رک کے اس زمین پر چھڑی ٹکاتے، فرماتے سیدنا ابو بکر صدیق کو بس یہاں پر صبح ابو جہل ہلاک ہونے والا ہے۔ چند قدم چل کے فرمایا امیہ یہاں گرے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام کیا ہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ ہر بندے کی ایک اوقات ہوتی ہے بھائی، ہر بندے کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ تھانے دار کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر کا ایک علاقہ ہوتا ہے، مکھیہ منتری کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ملک کے صدر کا بھی ایک علاقہ ہوتا ہے، ہماری بھی ایک حیثیت ہے۔ اپنی حیثیت سے اگر تجاوز کریں گے تو گستاخی میں چلے جائیں گے۔ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہوا کسی کو کچھ کہہ دے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدود بیان کرتا ہوا دوسرے پر کیچڑ اچھالے۔ نبی علیہ السلام کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو اگر کوئی جانتا ہے تو صرف رب کریم جانتے ہیں۔ شیخ سعدی نے یہ راز توڑا ہے۔ آپ شیخ سعدی کو پڑھیے، شیخ سعدی نے بے انتہا نبی علیہ السلام کی تعریف لکھی، فرماتے میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی، آخر ایک شعر لکھ کے کہا، فرمایا اب میری تسلی ہو گئی۔ شعر کیا لکھا؟ فرماتے باز از خدا، سعدی نے کیا کہا کہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ فرمایا سعدی اس بات کو مان گیا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کائنات میں کوئی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ بھی بتائیں، وقت بھی ہونے والا ہے، آپ بھی بتائیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، کیا ہمارے رنگ ڈھنگ ویسے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کائنات کے لیے کیا پیغام لے کے آیا؟ کیا ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ دنیا کے لیے کیا آفاقی پیغام لے کے آئے؟ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب کیسے بنا؟ آج اسلام کائنات کا سب سے بڑا دین ہے، لیکن یہ سب سے بڑا دین بنا کیسے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اگر طاقت کے ذریعے بنا ہوتا تو جہاں طاقت نہیں رہی وہاں سے انحراف نہ ہو جاتا، لیکن حالت تو یہ ہے کہ طاقت والے ملک ہوں یا غیر طاقت والے ملک ہوں، اقتدار والے ہوں یا غیر اقتدار والے ہوں، دنیا کے تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ چلیں ذرا تھوڑا سا واقعہ آپ سے رکھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ 1450 سال پیچھے چلتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کا مقصد بیان کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو، امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو، سیدنا بلال کو، جو لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے، جب نماز نہیں آئی تھی، جب ابھی روزے نہیں آئے تھے، جب ابھی حج کا حکم نہیں ہوا تھا، تو لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے رب کو رب مانا، آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے بھائی؟ کرنا کیا ہے اب؟ تو محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو غلام ہو۔ اب کرنا یہ ہے کہ جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا۔ آپ مسلمان ہیں، بتاؤ کہ اگر کبھی کسی ہندو بھائی کے ہاں پانی پینا پڑے تو آپ کے دل میں کوفت اگر آتی ہے تو اس کا مطلب ابھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے اس مقام تک نہیں پہنچے جو نبی علیہ السلام